علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 374 پر بھی ہے اور 375 پر بھی ہے۔ ما من شیء افسد للقلب من خطیئتہ، ما من شیء، دیکھیں یہ غیبت کرنا یہ زبان کا گناہ ہے، سننا غیبت کو یا گانے کو یہ کان کا ہے، نامحرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا گناہ ہے نا، کسی مظلوم کو یتیم کو مارنا یہ ہاتھ کا گناہ ہے، اسی پاؤں سے چل کے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی بے گناہ کو گرفتار کرنا یہ پاؤں کا گناہ ہے۔ دل کا گناہ کیا ہے؟ دل کا گناہ غلط عقیدہ، دل کا گناہ غلط عقیدہ ہے۔ فرمایا کہ ما من شیء افسد للقلب من خطیئتہ، گناہ سے بڑھ کے دل کو بگاڑنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو دل کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے وہ گناہ ہے۔ ان القلب لیواقع الخطیہ، بعض اوقات انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، فما تزال حتی تغلب علیہ، یہاں تک کہ یہ اس پر غلبہ حاصل کر دیتا ہے، فیسیر اعلاہ اسفلہ، ایک برتن کے اندر دودھ ہو، پانی ہو، لسی ہو، آئل ہو نا، اس کو آپ یوں الٹ دیں، پیندے کو اوپر اور منہ کو نیچے کریں، پھر اس کے اندر کوئی چیز ٹھہرے گی نہیں۔ اسی طرح وہ جب انسان وہ مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، دل جو ہے وہ الٹ جاتا ہے، پھر اس میں کوئی حق کی بات پھر اثر نہیں کرتی۔ ان تمام نقصانات کے جو نمونے ہیں نا وہ آپ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی میں اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور واقعہ کربلا میں آپ کو ملے گی۔ نواسہ پیغمبر اقرار لینے کے بعد کہ بتاؤ اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نواسہ پیغمبر تمہیں مل سکتا ہے؟ کہا کلا، نہیں، آپ واحد نواسہ پیغمبر ہیں اس دنیا میں۔ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، رسول کے اقوال سنا رہے ہیں، قرآنی آیات سنا رہے ہیں اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، شور مچا رہے ہیں، وہ سیٹیاں وہ بجا رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں نا آپ لوگ ہمارے اس عملیوں میں کیا ہوتا ہے، وہ جب کسی کی تقریر نہ سننا چاہیں نیچے سے شور شرابہ مچاتے ہیں، زندہ باد مرد آباد، سیٹیاں شور مچاتے تھے۔ کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر یہ آپ کی باتیں کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ لقمہ حلال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لقمہ حرام سے بھرنے کی وجہ سے ان کے پیٹوں کو نہ مجھ سے یہ کوئی قرآن کی آیت سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی رسول خدا کی حدیث سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ گویا دل الٹ جاتا ہے۔ داستانیں عجیب ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ کی خاطر، خواہشات نفسانی کی پیروی کی خاطر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں ابھی ایک اخلاقیات کی کتاب میں پڑھ کے آ رہا ہوں، ایک عجیب داستان ہے۔ ایک مسلمان ہے مؤذن، مسلمان، ظاہر ہے مؤذن تو مسلمان ہوتا ہے، یہودی تو یا عیسائی یا مجوسی تو وہ مؤذن نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کے چھت پر یا بعض روایات میں مینارے پر وہ آذان دیتا تھا، ہر دفعہ آذان دے کے فوراً وہ اتر جاتا تھا۔ اس دفعہ وہ آذان دے کے اترتے وقت اپنے گھر کے آس پاس ایک گھر کے صحن میں اس کی نظر پڑی۔ اس گھر کے صحن میں ایک خاتون، ایک حسین خوبصورت خاتون منہ ہاتھ دھو رہی تھی، یا آپ کہیں وہ وضو کر رہی تھی۔ اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، اس کے چہرے پر۔ شیطان تو ہر وقت ہوتا ہے نا، رگوں میں، روایت کے الفاظ ہیں، رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا، اس طرح شیطان دل و دماغ میں وہ گردش کر رہا ہوتا ہے، ہماری نیت پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ہماری نیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شیطان بھی گھات میں تھا، موقع کی تلاش میں تھا، وہی یہ اس سے خوبصورت بچی پر یہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ فریفتہ ہو کے اپنے گھر بیٹھ کے جاتا ہے، اترتا ہے اور اتر کے سیدھا اس سے
گھر کا وہ دروازہ کھٹکھٹاتا، دیوانہ نا دیوانہ، بس وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جب سے لگی آنکھ نہ لگی آنکھ، پاگل ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اس خاتون کے باپ نے دروازہ کھولا، بھائی خیریت تو ہے؟ پاگل ہو گیا نا، پاگل، ورنہ دن کا انتظار بھی نہیں کرتا، اتر کے فوراً دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں بھائی سویرے سویرے کیسا آنا ہوا؟ تم نے تو ابھی اذان دی ہے، تمہیں ابھی مسجد میں ہونا چاہیے۔ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، خاصگاری کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا یار ماشاءاللہ تم بہت بااخلاق آدمی ہو، خوبصورت بھی ہو، قداور بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم یہودی ہیں۔ میری بیٹی کا اگر رشتہ لینا چاہتے ہو نا تو پھر تجھے اپنا مذہب چینج کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ کیا کہتے ہیں، وارہ کھاتا ہے، کر لو گے یہ کام؟ ہاں کر لوں گا۔ ایک رشتے کی خاطر، اچھا جی، وہ مشروط طور پر یہ منگنی ہو گئی کہ یہ جو ہے نا وہ اسلام کو یہ خیر بات کہے گا اور جو ہے نا یہودی بن جائے گا۔ وہ تقریب ہوئی اور اس میں اس نے باضابطہ طور پر اپنے مذہب کا کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا، یہودی مسلک میں چلا گیا، اور پھر اس دن یا اس کے دوسرے دن باقاعدہ وہ شادی کی تقریب ہوتی ہے، شادی کی تقریب ہوتی ہے، رخصتی بھی، اور اوپر کی منزل میں اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ حجلۂ عروسی، ہاں وہ شب زفاف کا جو مخصوص کمرہ ہوتا ہے وہ چھت کے اوپر تھا، یہ بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اور جو ہے نا وہ مدہوشی کی حالت میں اوپر جا رہا تھا، پاؤں پھسلتا ہے، گرتا ہے، اور اسی جگہ موقع پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ کتنے لوگ تھے کربلا میں امیر المومنین کے ساتھ صفین میں تھے، صفین میں مال دنیا کی خاطر، بعد گناہوں کی خاطر، جی صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں جو موجود تھے، ہاں وہی بندہ امام حسین کی قاتلوں میں کہ صف اول میں، ہاں نام بھی اس کا انسانیت کے لیے ننگ ہے، شمر جنگ صفین میں زخمی بھی ہو گیا تھا، امیر مومنین کے لشکر میں تھا، سپاہیوں میں تھا، ٹانگ میں گولی بھی لگ گئی تھی، دل میں اگر وہ گولی تو تھی نہیں، تیر لگا تھا، وہی اگر وہ دل کو لگ جاتا تیر، شہید ہو گیا تھا، لیکن زندہ بچ جاتا ہے، اور پھر وہ ننگ انسانیت نواسے پیغمبر کا خون کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ یہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بعد گناہ اس سے نتیجے میں چھوٹی موٹی گمراہ ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ بہت تاکید کی گئی ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سمیت آپ سب کو 100% یقین ہے کہ جو آپ کا فرقہ ہے نا مکتب اہل بیت، یعنی رسول خدا کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے کا عقیدہ، اور آخر میں امام زمان، اس عقیدے پر آپ سب گامزن ہیں، اور یہ آپ کا 100% اس پر آپ کا یقین ہے۔ اس کے باوجود کیوں روزانہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے؟ میں آپ کیا رسول خدا بھی یہی پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ وہ جن کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت اللہ خوئی مرحوم نے جو تفسیر لکھی ہے البیان، جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہدایت پر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں صراط مستقیم پر تا حیات ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، یہ خدایا ایک دفعہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اللہ نہیں ٹیڑھا کرتا، بندہ اپنے اختیار سے کچھ کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا الٹ جاتا ہے، منہ نیچے ہو جاتا ہے اور پیندہ دل کا اوپر ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق کی بات اس دل کے اندر ٹھہرتی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔